کولا نیکس پاکستان کا نمبر 1 سافٹ ڈرنک جو ہر دن کروڑوں پیسے کماتا ہے اور جس نے اپنی یونیک مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کے چلتے کئی انٹرنیشنل برانڈ کو کریش کر کے پاکستان کی بیوریج مارکیٹ کا بے تاج بادشاہ بن گیا۔ یہ کہانی ہے میزان بیوریج کمپنی کی، جس کی شروعات تو دیر سے ہوئی لیکن کامیابی کی رفتار سب کو پیچھے چھوڑ گئی۔ میزان بیوریج کی سکسیس سٹوری سے انسپائر ہونے کے لیے تیار ہو جائیے۔ سال 1939 پنجاب کے سٹی اٹک میں عبدالحلیم پرچا ایک چھوٹی سی کپڑے کی دکان کھولتا ہے، اس امید سے کہ یہی چھوٹی سی دکان اس کی فیملی کی روٹی روزی پوری کر سکے۔ اس کے بعد اس نے اپنی کاروباری حالت کو بہتر بنانے کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کرنا شروع کر دیا اور کچھ ہی سالوں میں عبدالحلیم پرچا نے اپنے آپ کو اس حد تک قابل بنا لیا کہ وہ اپنے کاروبار کو دوسرے علاقوں میں ایکسپینڈ کر سکے۔ اسی مقصد کے لیے اس نے اپنی فیملی کے دوسرے افراد کے ساتھ کولیبریٹ کر لیا اور ان کو پنجاب کے دوسرے علاقے جیسا کہ ملتان، فیصل آباد اور گجرانوالہ میں منتقل ہونے کا صلاح دیا تاکہ ملٹیپل ایریاز میں بزنس کو ایکسپینڈ کیا جا سکے، جہاں انہوں نے کسٹمر کا بھروسہ جیتنے کے لیے معیاری ریشمی کپڑوں کو سستے داموں میں فروخت کرنا شروع کر لیا، جسے دیکھتے ہوئے ہزاروں لوگ ان کی اس اسٹریٹجی سے کافی متاثر ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی سیلز بڑھنے لگی، جس کی وجہ سے ان کے بزنس میں کافی گروتھ ہو گئی۔ سال 1950 کے آتے آتے پرچا فیملی نے اپنے بزنس سے اتنا ریونیو جنریٹ کر لیا تھا کہ اب وہ اپنی خود کی ایک پراپر کمپنی بنا سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیتے ہوئے پہلی بار سال 1952 میں پرچا ٹیکسٹائل میلز کی بنیاد رکھی، جس کا افتتاح اس وقت کے وزیر اعظم خواجہ نظام الدین نے کیا تھا، اور یہیں سے اس فیملی کے بزنس کا گولڈن ایرا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی میلز نے لانچ ہوتے ہی پورے پاکستان میں دھوم مچا دی اور اس کا کسٹمر لویلٹی پاکستان کے بہت سارے شہروں میں پھیل چکا تھا۔ اپنی معیاری کوالٹی اور ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کی وجہ سے ان کے کپڑوں سے لوگ کافی متاثر ہو گئے۔ پرچا ٹیکسٹائل میلز کی بنیادی طور پر 2 وجوہات تھی جن کی بیس پر اس نے پورے پاکستان میں پاپولیرٹی حاصل کر لی تھی، جہاں پہلی وجہ یہ تھی کہ جب پاکستان اور انڈیا کا بٹوارہ ہو رہا تھا تو اس وقت پاکستان کے حصے میں ایسے ایریاز آئے تھے جو نہایت ہی بیکورڈ تھے، جہاں انڈسٹریز نہ ہونے کے برابر تھی۔ اگر انڈسٹریز تھی بھی تو وہ مشرقی پاکستان میں تھی جو اوور آل پاکستان کی ضروریات کو پوری نہیں کر پاتی تھی۔ اسی گولڈن چانس کو دیکھتے ہوئے مغربی پاکستان میں پرچا نے ٹیکسٹائل میلز بنائی، اور اس وقت کمپیٹیٹر کم ہونے اور ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میل نے کافی سکسیس حاصل کر لی۔ جہاں دوسری طرف پاکستان میں انڈسٹریل ریولوشن اپنی شروعاتی مرحلوں میں تھی، اسی لیے انڈسٹریز کو پروموٹ کرنے کے لیے اس وقت کے وزیر اعظم خواجہ نظام الدین نے خود ہی اسی میل کا افتتاح کیا، جس نے اسی میل کو نیشنل لیول کا مقام دیا۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا کہ تبھی آتا ہے سال 1971 کا پولیٹیکل کرائسس، جو پاکستان کے بزنس سسٹم کو پوری طرح بدل کر رکھ دیتا ہے۔ 1960 کے ڈیکیڈ میں جب مختلف وجوہات کی بنا پر جنرل ایوب تمام انڈسٹریز مشرقی پاکستان شفٹ کر لیتے ہیں، تو اسی وقت پاکستان کی زیادہ تر انڈسٹریل پروڈکشن مشرقی پاکستان سے ہوتی تھی، اور اس کے برعکس ایکسپینڈیچر مغربی پاکستان پر زیادہ ہوتی تھی، جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان کے لوگوں میں شدید احساس محرومی پائی گئی۔ لیکن اسی آگ کو بڑھاوا تب ملا جب ایک مشرقی پاکستان کے نمائندے شیخ مجیب الرحمان کی نیشنل اسمبلی میں میجورٹی ہونے کے باوجود مغربی پاکستان کے نمائندے ذوالفقار علی بھٹو کو ملک کا سربراہ بنا لیا گیا۔ انہی باتوں کو بیس بنا کر مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ چونکہ میجورٹی میں انڈسٹریز مشرقی پاکستان شفٹ ہو چکی تھی، اس لیے گورنمنٹ نے نئی انڈسٹریز بنانے پر بہت زیادہ زور دیا، جو کہ حکومت پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا تھا۔ وہیں دوسری طرف ظاہراً دیکھا جائے تو پرچا ٹیکسٹائل میلز کے لیے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ایک بہترین اپورچونٹی تھی، لیکن حقیقت اس سے ٹوٹلی ڈس ایگری تھی، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو جب پاکستان کا صدر بنا تو اس نے آتے ہی نیشنلائزیشن آرڈیننس پیش کیا، جس کے تحت ملک میں کئی پرائیویٹ ادارے گورنمنٹ کے انڈر کیے گئے، جس میں پرائیویٹ اسکول، پرائیویٹ بینک اور ہاسپٹل شامل ہے، اور ساتھ ہی دوسری طرف ٹیکسٹائل انڈسٹریز بھی ان میں انکلوڈ کی گئی تھی، اور انہی اداروں سے جتنا ریونیو جنریٹ کیا جائے گا اس میں بہت ہی کم حصہ انویسٹر کو ملے گا، جبکہ اس کا ایک میجر حصہ سرکاری خزانے میں جانے لگا۔ اسی فیصلے نے پرچا فیملی کو بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ کیا اور مجبوراً ان کو اپنے بزنس میں ڈائیورسفائی کرنا پڑا، اور اسی طرح سال 1980 میں عبدالحلیم پرچا کے بیٹے ذوالفقار احمد پرچا کی اپنی
اپنی فیملی بزنس میں انٹری ہو جاتی ہے۔ ذوالفقار احمد ایک لانگ ویژنری اور اسٹریٹجک انسان تھے جن کا ماننا تھا کہ صحیح وقت پر صحیح تبدیلیاں بزنس کو آسمان کی بلندیوں تک لے جا سکتی ہے۔ اس لیے انہوں نے پرچا ٹیکسٹائل مل کا نام چینج کر کے میزان گروپ رکھ لیا، جہاں اس نے شروعات کے دنوں میں بہت سارے کوکنگ آئل برانڈ کو لانچ کیا، لیکن مارکیٹ پر پہلے سے بہت سارے برانڈ کا غلبہ تھا اور اس کا سب سے بڑا کمپٹیٹر اس وقت ڈالڈا تھا، جو کہ ایک ملٹی نیشنل برانڈ تھا۔ لیکن ذوالفقار احمد نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی اسٹریٹجیز کا استعمال کرتے ہوئے ذوالفقار احمد نے میزان آئل اور بنسبتی کو لانچ کیا، جن کی قیمت ڈالڈا کی نسبت بہت کم تھی، اور ساتھ ہی اس نے ٹریڈیشنل لوگو ڈیزائننگ کے لیے مقامی زبان کا استعمال کیا اور اپنے برانڈز کو نیو جنریشن آئل کے طور پر متعارف کیا، اور پاورفل ایڈورٹائزنگ اور ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کی بدولت ان دو برانڈ نے پورے پاکستان میں اپنی الگ ہی پہچان بنا لی۔ ذوالفقار احمد کی اس پہلی کامیابی نے اسے اس بات پر موٹیویٹ کر لیا کہ اپنی بزنس میں مزید تبدیلیاں لائی جائے، اور پھر وقت کے ساتھ اس نے میزان ٹی کو لانچ کیا، جس نے پاکستان میں اپنی اچھی خاصی پہچان بنا لی۔ اور پھر آتا ہے سال 2016 جب ذوالفقار احمد نے میزان بیوریج کمپنی کی بیس رکھی۔ اس نے بہت سارے کاربونیٹڈ ڈرنک مارکیٹ میں لانچ کیے، جیسا کہ رینگو، فیز اپ، ماؤنٹ ڈیر، اولا اور سٹورم شامل ہے۔ انہی میں سے ایک برانڈ ایسا ہے جس نے آتے ہی پورے پاکستان میں دھوم مچا دی، اور وہ ہے کولا نیکسٹ۔ شروعات کے سالوں میں انٹرنیشنل برانڈ کی موجودگی کی وجہ سے یہ لوکل برانڈ کچھ خاص سکسیس نہ پا سکا، لیکن تبھی آتا ہے سال 2023 جب اسرائیل نے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، اور یہیں سے کولا نیکسٹ کا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے۔ اسرائیلی بربریت کو روکنے کے لیے پوری امت مسلمہ نے BDS تحریک چلائی، جس کے تحت بہت سارے انٹرنیشنل برانڈ جیسا کہ پیپسی، کوکا کولا کا بائیکاٹ کیا گیا۔ موقع کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میزان بیوریج کمپنی نے کولا نیکسٹ کو ری لانچ کیا، جس کا ٹیسٹ لگ بھگ کوکا کولا جیسا ہے، اور ساتھ ہی دوسرے برانڈ کی بنسبت اس کی قیمت بھی کافی کم کر دی۔ کولا نیکسٹ کی پروڈکشن اور سپلائی کے معاملے میں بھی میزان بیوریج پیچھے نہ رہی۔ لاگت کو کم از کم کرنے کے لیے کمپنی نے سولر انرجی کا استعمال کیا، اور ساتھ ہی روبوٹک مشینری کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے فی گھنٹے میں 40,000 بوتل تیار کرنا شروع کر دیا، اور اپنے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کو پاکستان کے 100 سے زیادہ شہروں میں ایکسپینڈ کر لیا، اور ساتھ ہی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے بڑے بڑے سیلیبریٹیز کے ساتھ کولیبریٹ کیا، جیسا کہ حمزہ عباس، صبا قمر اور دیگر سیلیبریٹیز کو ایمبیسڈر آف برانڈ بنا لیا، جس کی وجہ سے کولا نیکسٹ نے کوکا کولا اور دوسرے انٹرنیشنل برانڈ کو پوری طرح ریپلیس کر لیا۔ انہی ساری اسٹریٹجیز کے چلتے آج کولا نیکسٹ پاکستان کی بیوریج مارکیٹ کا بے تاج بادشاہ بن چکا ہے، جو ہر دن لگ بھگ 20 کروڑ کا ریونیو جنریٹ کر لیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اپنے اوپینین کو کمنٹ میں ضرور مینشن کرنا۔ اور اگر آپ بزنس سٹوری میں دلچسپی رکھتے ہو تو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا یہ ویڈیو۔